ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع قیامت کی ان چند نشانیوں پر مبنی ہے جو روز قیامت کا پیش خیمہ ہوں گی۔ قرآن کے حروف کس طرح سے اور کب مٹا دیے جائیں گے اور تب کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اور ویڈیو کے اختتام کی جانب چند ایسی باتوں کا ذکر، چند ایسی نشانیاں جن کی پریڈکشن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی، اور کچھ ایسے ٹریٹس، ایسی خصلتوں کا ذکر جو ہماری بربادی کا سبب بنیں گی اور فتنہ برپا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمانوں کا اختتام یا اینڈ آف ٹائمز شروع ہوتا ہے، اور اس اختتام کا آغاز بہت ہی پرامن انجام سے ہوگا۔ اور یہ پرامن انجام آخر کیا ہے، دیکھتے رہیے۔ صحیح مسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یمن سے ایک ہوا چلائے گا، ایک ایسی ہوا بھیجے گا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی۔ اس ہوا سے کسی بھی ایسے شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ سب اہل ایمان اس دنیا سے چل بسیں گے ایک پرامن موت کے ساتھ۔ ایک ہوا یمن سے آئے گی، خوبصورت، خوشبودار، میٹھی ہوا جو کہ ریشم سے بھی نرم ہوگی۔ جو لوگ بھی اس ہوا کی خوشبو کو محسوس کریں گے، اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ پرامن فطری موت کا شکار ہو جائیں گے، اور جن میں ایمان نہیں ہوگا وہ تب بھی باقی رہیں گے۔ آپ کے خیال میں اب کیا ہونے والا ہے جب پورے کرۂ ارض پہ کوئی ایک بھی اہل ایمان نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ صرف شیطانی لوگ ہی بچ پائیں گے، اور وہ حیوانوں جیسی خصلتوں والے پرندوں کی طرح لاپرواہ ہوں گے۔ وہ کبھی نیکی کی قدر اور برائی کی مذمت نہیں کریں گے۔ پھر شیطان ان کی طرف انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم لوگ جواب نہیں دیتے؟ اور وہ کہیں گے، آپ یعنی شیطان ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ اور وہ انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کے پاس رزق کی فراوانی ہوگی اور بہت عیش سے زندگی گزاریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت کے بارے میں کہا کہ اس وقت کے بعد بت پرستی عربوں میں واپس آ جائے گی۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکین کے ساتھ اتحاد نہ کر لیں، اور جب تک وہ بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ اور اگر ہم پریزنٹلی مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو 4 مندر یا ٹیمپلز دبئی میں اور ایک ابو ظہبی میں تعمیر ہو چکا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، وہ پبلکلی زنا قائم کریں گے، اور اس کی تشبیہ گدھوں سے دی گئی۔ یہ حدیث ان مراحل کو بیان کرتی ہے جو قیامت کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ اور احادیث سے ایسا معلوم پڑتا ہے کہ فحاشی امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہی رواج پذیر ہو جائے گی، اور پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ سور پھونکے جانے سے پہلے مزید اور بھی زیادہ رائج ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو کلمہ کا کیا ہوگا؟ نماز کا کیا ہوگا؟ اور قرآن پاک کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک وقت آئے گا، ایک ایسی رات آئے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک کو زمین سے واپس اٹھا لے گا۔ جب لوگ بیدار ہوں گے، کتابیں خالی ملے گی، اور کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جس کے دل میں قرآن پاک ہو، اور وہ لوگ جہالت کی زبان بولیں گے، یعنی کہ ان کی گفتگو فحش اور بیہودہ ہوگی۔ اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا کہ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور، ایک حیوان نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ابن مسعود نے فرمایا کہ ایک ہی رات میں قرآن واپس لے لیا جائے گا۔ ایک بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے دل میں قرآن موجود ہو یا زبانی یاد ہو، اور کوئی ایک بھی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس میں قرآن پرنٹڈ فارم میں موجود ہو۔ اور لوگ جب بیدار ہوں گے جانوروں کی طرح ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ بات واضح ہے کہ اس حدیث کو اور پچھلی بیان کردہ حدیث کو اگر ایک ساتھ دیکھا جائے، جس دن وہ آندھی، وہ ہوا چلے گی، اسی دن قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ جن لوگوں نے کچھ صورتیں یا آیات کو حفظ کیا ہوگا اور وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ جب اگلے دن اٹھائے جائیں گے انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، اور انہیں کتابیں خالی ملیں۔
حضرت حذیفہ ابن الجمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا اس دنیا سے بالکل صفایا ہو جائے گا، مکمل وائپ آؤٹ ہو جائے گا. اور اس کی تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے سے دی جو پہن کے پھٹ جاتا ہے، وارن آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جسے یہ پتا ہو کہ روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، یا صدقہ کیا ہے، یا باقی اسلام کے کیا ریچولز ہیں. قرآن ایک رات میں ختم ہو جائے گا اور کوئی آیت باقی نہیں رہے گی. بوڑھے لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا، سو ہم نے وہ دہرایا. کسی نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا جب انہیں نماز، روزہ، حج اور صدقہ کا علم نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ نے سوال نظر انداز کیا. پھر اس شخص نے یہ سوال 3 دفعہ دہرایا اور 3 دفعہ حضرت حذیفہ نے نظر انداز کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. صحیح مسلم سے حضرت انس ابن مالک کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس دن تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کہنے والا جب کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ قیامت کی گھڑی اللہ اللہ کہنے والوں پر نہیں آئے گی، یہ تو بدترین لوگوں پر آئے گی. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں 15 خصلتیں یا ٹریٹس ہوں گی تو اس پر فتنہ برپا ہوگا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جب کوئی مال صرف امیروں میں بانٹ دیا جاتا ہے جس سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب امانت نفع کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جب زکوٰۃ ادا کرنا ایک بوجھ بن جاتا ہے، جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، جب اپنے والد سے دور رہتا ہے، جب مساجد میں آواز بلند کی جاتی ہے، جب کسی قوم کا قائد یا لیڈر ان میں سے بدترین شخص ہوتا ہے، جب لوگ کسی مرد کے ساتھ صرف اس لیے احترام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے کسی برائی، کسی ایول کا خوف ہوتا ہے، جب زیادہ شراب پی جاتی ہے، جب مرد ریشم پہنتے ہیں، جب خواتین گلوکارہ اور موسیقی کے آلات مقبول ہو جاتے ہیں، جب اس امت کے آخری افراد پہلے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو پھر وہ انتظار کریں سرخ آندھی کا، یا زمین کو ان سب کو نگل جانے کا، یا جانوروں میں ٹرانسفارم ہو جانے کا. اس سے پہلے کہ یمن سے ہوا چلائی جائے، اس سے پہلے کہ قرآن کریم کو زمین سے اٹھا لیا جائے، اس سے پہلے کہ برائی زمین پر رائج ہو، آئے ہم اللہ کے حضور توبہ کریں اور اپنا اللہ سے رابطہ مضبوط کر لیں. اللہ تمام سننے والوں پہ اپنی خاص برکتیں نازل فرمائے. آمین.